آیات سے اس دن جمعے کے دن حج کی فضیلت آئی ہے کہ یہ عام دنوں سے اس کا درجہ 70 گنا زائد ہے، لیکن عوام میں یہ مشہور ہے کہ جمعے کے دن حج آ جائے، یوم عرفہ آ جائے تو یہ حج اکبر ہوگا، اور باقی دنوں میں آ جائے تو وہ حج اصغر ہوگا۔ ایسی کوئی اصطلاح شریعت کی نہیں ہے۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کے ساتھ ہمارا منزل حج تک کا یہ سفر الحمدللہ قدم بقدم پڑاؤ بپڑاؤ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے کے اسباق میں ہم نے یہ سیکھا کہ بنا سے عرفات کی طرف کیسے آیا جائے گا، کن کن ذرائع کو استعمال کر کے ہم عرفات کے میدان میں پہنچ سکتے ہیں، عرفات کے میدان میں پہنچ کر ہم نے وقوف عرفہ سے پہلے کون کون سے اہم کام کرنے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی۔ اب ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے آج کے پڑاؤ میں یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مسجد نمرہ کہاں واقع ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، وادی عرنا کہاں پر ہے، اس سے بچنا کیوں ضروری ہے، اور آخری عنوان عرفات میں نمازوں کی ترتیب کیا ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں مسجد نمرہ کی طرف۔ مسجد نمرہ یہ عرفات کے میدان کے بالکل شروع میں واقع ہے، اور یہ وہی مسجد ہے جہاں سے حج کا خطبہ امام الحج وہ ادا دیتے ہیں، اور یہیں سے وہ خطبہ ادا کیا جاتا ہے۔ مسجد نمرہ جانا وقوف عرفات کے دوران وہاں پر خطبہ سننا یا وہاں کی نماز میں شامل ہونا، یہ حج کے فرائض اور واجبات میں سے بھی نہیں ہے، لیکن ہم وہاں جانے سے آپ کو منع تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ دیکھیں، پچھلے سال سعودی انتظامیہ کی جانب سے بڑی سختی سے اس بات کی تاکید کی گئی تھی کہ شدید گرمی ہے، لہذا دھوپ کے اوقات میں آپ کیمپ سے باہر نکلنے سے گریز کریں۔ بہت سختی سے اس سے منع کیا گیا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا لوگوں کی سہولت کے لیے کہ تقریباً اکثر کیمپس میں انہوں نے خطبہ سننے کے انتظام اس طرح کیا کہ وہاں پر سکرینز لگا دیے تھے کہ آپ اپنے خیمے میں بیٹھ کر ہی وہ خطبہ سن سکتے ہیں۔ اور ان سب باتوں کے باوجود بھی اگر کوئی مسجد نمرہ جانا چاہتا ہو تو وہ اپنی ذمہ داری پر جانا چاہے تو بالکل جائے، لیکن جانے سے پہلے کچھ باتوں کا خیال کر لے۔ وہ راستوں کی واقفیت پوری حاصل کرے، کیمپ لوکیشن کو جان لے، شدید گرمی اور دھوپ برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ میں طاقت دیکھتا ہو۔ اسی طرح اگر مسجد نمرہ کے اندر جگہ نہ ملے تو راستے میں اگر سڑک پر نماز پڑھنا پڑے تو وہ مجاہدہ الگ، پھر نماز کے بعد واپس اپنے مکتب کی تلاش اور اپنے مستورات یا اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچنا، اور اس دوران اگر کوئی وقت ضائع ہو جائے تو یہ ساری باتیں بھی ذہن میں رکھیں۔ اور فقہ حنفی کے لحاظ سے ایک اور مسئلہ بھی آ سکتا ہے کہ غیر مقیم امام وہ غیر مسافر امام سفر کی نماز پڑھائے گا، تو وہ بھی ایک مسئلہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں مفتی منیر صاحب کی ایک اہم تحریر انشاءاللہ علی بھائی گروپ میں شیئر کریں گے، اس کو پھر ضرور غور سے دیکھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بات بھی ذہن میں ہو کہ ہماری بدقسمتی احکامات اور دین سے لا علمی، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عرفات کیمپ میں جو خطبہ کے لیے ڈسپلے سکرینز لگے ہوتے ہیں جہاں سے حاجی حج کا خطبہ سن سکتا ہے، تو اب ہوتا یہ ہے کہ بعض حجاج کرام اسی ٹی وی سکرین کے سامنے صفے بنا کر مسجد نمرہ کی امام کی امامت میں ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنا شروع کر دیتے، حالانکہ مسجد اور ان کے کیمپس میں اتصال نہیں ہوتا، صفیں ملی ہوئی نہیں ہوتی، اور امامت کے درست ہونے کے شرائط میں سے یہ ہے کہ صفوں میں اتصال ہو، صفوں میں اتصال ہو۔
اب اگر کسی نے ایسی غلطی کی تو اسے ظہر اور عصر کی نماز لوٹانی پڑے گی، کیونکہ وہ نماز اس کی درست نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی خیال رکھیں کہ مسجد نمرہ کا کچھ حصہ، وہ جیسے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ کچھ حصہ جو ہے یہ عرفات کی حدود سے باہر ہے، عرفات کی حدود میں یہ شامل نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو ریڈ لائن سرخ لکیر کھینچی ہوئی ہے، اس کے دائیں طرف یہ عرفات کی حدود میں ہے اور یہ حصہ عرفات سے باہر ہے۔ اسی طرح عرفات کے میدان کا شروع کا حصہ یہ جو ہے یہ عرفات کے حدود میں نہیں ہے۔ تو اگر کسی آدمی نے غلط فہمی کی وجہ سے اس حصے میں پورا وقت گزار لیا، زوال سے لے کر مغرب تک، اور وہیں سے سیدھا مزدلفہ چلا گیا، تو ایسی غلطی کی صورت میں اس کا وقوف عرفہ کا فرض چھوٹ جائے گا، اور اگر یہ چھوٹ گیا تو اس کا حج بھی نہیں ہوگا۔ تو اس بات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مسجد نمرہ میں جو لوگ نماز ادا کریں گے 9 ذی الحجہ کو، ظہر اور عصر کی نمازیں، تو وہ ظہر کے وقت میں ہی ادا کی جاتی ہیں، ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ اکٹھی پڑھی جاتی ہیں۔ اس میں مسافر اور مقیم دونوں برابر ہیں، چاہے وہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے ہوں یا مکہ مکرمہ کی مقیم ہوں یا باہر کے ہوں۔ جو لوگ مسجد نمرہ میں امام کے پیچھے یہ نماز ادا کریں گے تو وہ ایک ہی وقت میں ظہر اور عصر کی نماز ظہر ہی کے وقت میں ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ ادا کریں گے۔ لیکن فقہ حنفی میں عرفات میں ظہر اور نماز عصر کو اکٹھے پڑھنے کی کچھ شرائط ہیں۔ اب دیکھیں، ہمیں اپنے علماء پر اعتماد ہونا چاہیے، اپنے بڑوں پر اعتماد ہونا چاہیے، یہی اصل دین کا خاصہ اور خصوصیت ہے۔ علماء نے، فقہاء نے بہت محنت کر کے ہمارے لیے یہ ایک ایک مسئلہ واضح کیا ہے۔ دیکھیں، قرآن میں صاف ہے کہ ہر نماز کو اپنے ہی وقت میں پڑھو۔ اب اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی جائے، عصر کی نماز عصر کے وقت پڑھی جائے، لیکن اب عرفات یہ ایک ایسا میدان ہے کہ خود شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے کہ آپ ان دو نمازوں کو اکٹھا کریں، لیکن وہاں دوسری طرف قرآن کا بھی حکم ہے۔ تو فقہاء نے اس میں انتہائی احتیاط سے کام لیا، خصوصاً فقہ حنفی میں، اور انہوں نے یہ شرائط لگائی ہیں کہ اگر یہ شرائط موجود ہوں تب تو ان نمازوں کو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں، اگر یہ شرائط نہ ہوں تو ان کو اکٹھا پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اجازت صرف حجاج کے لیے ہے، غیر حاجیوں کے لیے یہ اجازت ہرگز نہیں ہے۔ دوسری بات، دونوں نمازیں باجماعت ہوں، دونوں نمازیں باجماعت ہوں، اور باجماعت بھی اپنی جماعت نہ ہو بلکہ امام حج یا اس کا نائب، یعنی جو حکومت کی طرف سے مسجد نمرہ میں مقرر امام ہے، صرف اس کے ساتھ جماعت پڑھنے والوں کے لیے یہ اجازت ہے۔ اپنے خیموں اور کیمپس میں پڑھنے والوں کے لیے یہ اجازت نہیں ہے۔ وہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت پڑھیں گے۔ اسی طرح ظہر کی نماز کو عصر سے مقدم کرنا بھی شرط ہے، یہ نہ ہو کہ پہلے عصر کی پڑھ لیں پھر ظہر کی، نہیں، لیکن یہ تو بہرحال امام کا کام ہے۔ اس کے علاوہ عرفات کے دن عصر سے قبل زوال کے بعد ظہر کے وقت میں یہ نمازیں پڑھی جائیں گی، عصر کی وقت کے شروع ہونے سے پہلے اور زوال کے وقت کے بعد ظہر کے وقت میں یہ نمازیں پڑھی جائیں گی۔ ایسا نہ ہو کہ یہ آپ مؤخر کر دیں، یعنی عصر کے وقت پھر ظہر اور عصر کو جمع کریں، نہیں، ظہر کے وقت میں عصر اور ظہر کو جمع کرنا ہے۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف میدان عرفات میں ہی یہ اجازت ہے۔ اگر کوئی شخص میدان عرفات میں نہیں ہے، بے شک وہ حاجی بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، تو وہ بھی ان نمازوں کو جمع نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ کہ ان شرطوں میں 6 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ ہو تو دونوں نمازوں کو جمع کرنا درست نہیں ہوگا، بلکہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کا پڑھنا ضروری ہوگا۔ لہذا
جو لوگ اپنے خیموں میں یہ نماز ادا کر رہے ہیں وہ ان کو اپنے وقت میں ہی ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں یہ بات بالکل پختہ ہونی چاہیے کہ وہاں پر ناواقفیت کے بنیاد پر، دیکھا دیکھی کی بنیاد پر بہت سارے لوگ بہت سارے مسائل کا سامنا کرتے ہیں، خصوصاً حج کے دنوں میں قصر نماز پڑھی جائے گی یا اتمام کیا جائے گا۔ تو دیکھیے اس میں واقعی اختلاف ہے علماء کا، تو ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، خدا نخواستہ ہماری زبان سے علماء کے بارے میں، اکابر کے بارے میں کوئی گستاخانہ الفاظ نہ ادا ہو جائیں۔ علماء الحمدللہ وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ عوام کی صحیح رہنمائی کی جائے، قرآن و حدیث کی جانب صحیح رہنمائی کی جائے، اور ان کا آپس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن یقیناً وہ دیانتداری کی بنیاد پر ہے۔ جیسے ڈاکٹروں میں بھی علاج کے طریقے کے بارے میں اختلاف ہے، اسی طرح مختلف ماہرین طب ہیں، جو حکماء ہیں، حکیم حضرات ہیں، ایلوپیتھک والے ہیں، اسی طرح یہ جو اور یہ ہومیوپیتھک والے ہیں، تو ان کے طریقے علاج میں آپس میں اختلاف ہے۔ اب ایک مریض جس پر مطمئن ہے اسی کو طریقہ علاج کو اختیار کرتا ہے، لیکن کسی اور کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنا یہ ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اور خصوصاً حج کے بہترین موقع پر جب اللہ جل شانہ کی رحمت ہمارے گناہوں کے معاف کرنے کی طرف متوجہ ہے اور ہم خدا نخواستہ ان چیزوں میں مبتلا ہو جائیں تو یہ انتہائی خسارے کی بات ہوگی۔ بس ہم کوشش کریں، جن علماء پر ہمارا اعتماد ہے ان سے مسئلہ معلوم کر کے جائیں، اور کسی سے بحث مباحثہ لڑائی جھگڑا اس میں بالکل نہ پڑیں، اور اپنے موقف کو نرمی کے ساتھ سب کے سامنے، کسی کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہو کریں، نہیں تو بس اپنا عمل کریں۔ کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ میں اس قیمتی وقت کو جو اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک انتہائی قیمتی سرمایہ ہے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا، ہمارے حالات کے بدلنے کا، اس کو ان کاموں میں صرف کرنا میرے خیال میں تو یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ یہ ایسا ہے کہ خدا نخواستہ ہم خزانے کو چھوڑ کر کسی فضول چیز میں پڑ جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ میدان عرفات میں ہم کہیں پر بھی تیر سکتے ہیں جہاں مرضی، لیکن مسجد نمرہ کے ساتھ بالکل متصل بطن عرنہ میں وہ ٹہرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں ٹہرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ یہاں پر انتظامیہ کی جانب سے باقاعدہ حد بندی بھی کی ہوئی ہوتی ہے، اور وہاں جانا بظاہر ممکن بھی نہیں ہے، لیکن ذہن میں ہونی چاہیے بات، ورنہ انتظامیہ نے وہاں باڑ لگایا ہوتا ہے اور بالکل وہاں کوئی جا نہیں سکتا۔ اسی طرح ایک اور درخواست ہر موقع پر آپ سے بار بار کی جا رہی ہے، اور یہاں پر بھی کی جائے گی، کہ یہاں پر خواتین اور مرد اکٹھے ہو کر، مخلوط ہو کر دعائیں مانگنے میں لگ جاتے ہیں، اور یہ سوچتے نہیں کہ شریعت کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، کیا اس طرح خواتین اور مردوں کا آپس میں مخلوط ہونا کیا یہ جائز ہے؟ تو ہرگز جائز نہیں۔ اور ایک اور عرض، ٹھیک ہے کچھ دیر آپ اگر اجتماعی طور پر دعائیں مانگنا چاہیں تو مانگیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دن انفرادی اپنے اللہ سے اپنا تعلق بنائے، اللہ سے مانگے۔ یہ شیطان ظالم ہمیں دھوکے میں ڈال رہا ہے کہ یا میں کیا ہوں اور میں کتنا گناہگار ہوں اور میری دعا کہاں قبول ہوگی۔ اللہ قرآن میں ہمیں فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں دعائیں قبول کرتا ہوں، شیطان کہتا ہے نہ مانگو اللہ نہیں قبول کرتے۔ تو ہم نے شیطان کی نہیں ماننی بلکہ اپنے رب کی ماننی، اپنی ایک ایک حاجت اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر اور منت کر کے اس سے منوانی ہے انشاءاللہ، اور فضول کاموں میں وقت خرچ نہیں کرنا۔ آخری عرض آج کے سبق میں یہ ہے کہ عرفات میں جمعہ جائز نہیں۔ اگر جمعے کے دن وقوف عرفہ ہو تو حجاج کے لیے جمعے کا حکم نہیں ہے، اور
بعض روایات سے اس دن جمعے کے دن حج کی فضیلت آئی ہے کہ یہ عام دنوں سے اس کا درجہ 70 گنا زائد ہے، لیکن عوام میں یہ مشہور ہے کہ جمعے کے دن حج آ جائے، یوم عرفہ آ جائے تو یہ حج اکبر ہوگا، اور باقی دنوں میں آ جائے تو وہ حج اصغر ہوگا۔ ایسی کوئی اصطلاح شریعت کی نہیں ہے۔ ہاں، اکبر اور اصغر، چھوٹا حج اور بڑا حج ہے شریعت میں، لیکن وہ یہ ہے کہ شریعت میں عمرے کو چھوٹا حج اور حج کو بڑا حج کہا گیا ہے، تو وہ تو ہے، لیکن ہم نے جو ایک تصور بنایا ہوا ہے حج اکبر، تو یہ تصور ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سے یہی دعا ہے، بار بار دعا ہے کہ ہمیں اپنے علماء پر اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے اکابر پر توفیق، ان کے اعتماد کر کے ان کے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے حج کو ویسے بنا دے جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور ہمارے حج کو مبرور اور مقبول بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔